بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موت سے ایک سال پہلے کی پوشیدہ نشانیاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں تیار رکھے ہیں اور اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ کی ملاقات کے لیے خواہش ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے اور پھر ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو برا کرتا ہے تو مرنے سے ایک سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھستی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الافصاح کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہونٹ تک آ کر پھر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو۔ حسن ظن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پس حاصل ارشاد یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ بندے کو موت کے وقت اس کے اچھے اعمال یاد دلائے جائیں اور اسی کی تلقین کریں یہاں تک کہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی کوئی خصلت اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ وہ اللہ کے دیدار کا مشتاق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ شانہ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے اس کو شیریں کرتا ہے، شہد جیسی خوشگوار چیزیں دیتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کس طرح شیریں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے تو آنکھ سے آنسو نکلے اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ گلے میں آواز پلٹا کھائے جیسے جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز کرتی ہے اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ برے خاتمے کے ہونے کے 4 اسباب ہیں: نماز میں سستی کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن لوٹ کر واپس اپنے خالق کی طرف جانا ہوتا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے مطلب موت قریب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس
اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب اور کہاں سے موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامی اور معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔